الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے شہر کی بڑی شخصیت، علمی شخصیت، بزرگ شخصیت قاضی شہر بھوپال حضرت مولانا قاضی سید مشتاق علی صاحب ندوی مدنی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم علماء کرام، حفاظ نظام، دین ایمانی بھائیوں، اور اگر میری بہنیں اور بیٹیاں آواز سن رہی تو میری بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے یقیناً اس کے مقاصد آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں اور علماء کی بات میں آپ نے سن لی ہے۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فتنے کے دور کے اندر ہمارے ان علماء کرام کو یہ توفیق دی کہ اس فتنے کے سد باب کے لیے ایک انہوں نے یہاں پر یہ مورچہ انہوں نے کھولا ہے اور انشاءاللہ اس کو قائم ہوگا۔ اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور اس کی جو مقاصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جو طریقہ کار ہے کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ ہمیشہ سے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپن کو مکمل طور سے ہمارے اس کے لیے میں ہمارے مولانا یعقوب صاحب، مولانا یزدانی صاحب، یہ سونے جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم کو اور منظم انداز سے کرنا ہے۔ تمام جتنے علاقے کے علماء ہیں وہاں پر جانا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی بات ہے عقائد کے اوپر کہ ہم کو بڑی فکر کرنا چاہیے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ ہم معاملات، عقائد اور گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، عوام واہ 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 کرتے ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے اس پر بات نہیں کرتے ہیں، اور وہ بنیاد ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اس موقع پر علماء ہے رسالۃ التوحید یا تقویۃ الایمان آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، اور نہیں پڑھی تو میں کہتا ہوں ایک ایک مسلمان کو یہ پہلے تقویۃ الایمان پڑھوا دینا چاہیے کہ ہر ایمان مسلمان بچے اور بچی، مرد عورت کو پڑھنا چاہیے کہ تقویۃ الایمان، تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ تو یہ تو میں نے کہا کہ ہمارا خارجی محاذ ہے، اور میں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک ہمارا داخلی محاذ ہے۔ مجلس ختم نبوت کا یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نبوت کے تعلق سے حملہ ہو رہا ہے تو اس کو معقول کرنا ہے، لیکن داخلی محاذ پر بھی ہم کو اب کوشش کرنا ہوگی، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ داخلی ہمارے اندر جو نبوت کی سنت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں اس میں علماء کرام کو پوری ہمت، جرأت، طاقت و حکمت کے ساتھ سامنے آ کر اس پر انکار بھی کرنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس کے اندر یہ آپ سب جانتے ہیں بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ مصلحت کے ساتھ چندہ دینا ہمارا بند ہو جائے گا۔ حضرت یہ کروڑ پتی آدمی ہیں، چندہ دیتے ہیں، مدرسے کا پورا بجٹ ان کے پورے ان کے یہاں سے راشن ان کے یہاں سے آتا ہے، وہ گاڑی یہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اب ان کو کیسے ٹوک دیں صاحب؟ یہ ہم کو جرأت پیدا کرنا پڑے گی کہ ٹھیک ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء والرزاق القوت المتین، کہ اگر یہ برا مانتا ہے مان جائے، لیکن کم سے کم اس کو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، میں جانتا ہوں بھوپال میں ایک صاحب کہ جو ماشاءاللہ بڑے مدرسوں کے چندہ دینے والے، بڑی دعوتیں کرنے والے اور فلاں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہر سال وہ اجمیر شریف جاتے تھے اور وہاں جا کر دیکھ پڑھواتے تھے۔ مطلب اب تو ان تک انتقال ہو گیا ان کا، تو اب یہ ہمارے ان علماء کا کام جو سے جڑے ہوئے تھے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اجمیر شریف جا کر جو آدمی دیکھ پکوا رہا ہے تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کھلا ہوا شرک کر رہا ہے، تو کھلا ہوا شرک کر رہا ہے، تو اب آپ سب جانتے ہیں، اب تقریر ضرورت نہیں کہ آپ نے مار دیں۔ تو ایک بات ہم کو اب یعنی یہاں پر میں ہمارے سے کہوں گا کہ اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اچھا کیا، یہ میں یعقوب صاحب کو یسن کا آپ نے اچھا جلسہ دن میں منعقد کیا، ورنہ میں کہتا یہ بھی نبوت کا کام ہی ہے کہ پوری زندگی میں حضور نے رات میں کوئی جلسہ نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ بھی ہم کو اب طے کرنا پڑے گا۔ لا مسامرت بعد العشاء یہ بخاری کی روایتی ہے، اور بخاری عشاء کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اب یہ ہم کو یہ علماء کو طے کرنا ہوگا کہ یہ بہت اچھا کیا مولانا یعقوب صاحب، یزدانی صاحب، کہ آپ نے دن میں پروگرام رکھا، تو میں کہیں یہ کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی پرسوں بھی ایک جگہ گیا تھا باہر، تو میں دن ظہر میں تو دن میں جلسہ رکھا جائے، یہ بھی سنت کی، یہ بھی ہم کو سنت زندہ کرنا ہے۔ ہم خارجی محاذ پہ بھی ہماری جنگ ہے اور اس پہ کوشش کریں گے، لیکن داخلی محاذ پر بھی علماء کرام اگر تیار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ جلسے ہمارے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، مفتی صاحب رات میں جلسہ کر رہے ہیں اور بخاری رات میں ختم ہو رہی ہے، تو ہمارے پروگرام رات میں ہوں گے۔ اب
ہمارا ولیمہ رات میں ہوگا، ہمارا نشر رات میں ہوگا، ہمارے پروگرام رات میں ہوں گے. اور آپ بھوپال میں جا کر دیکھ لیجئے کہ 9:30 سے پہلے کوئی حال میں آتا نہیں ہے. مطلب آپ 9 بجے کے حال میں پہنچ جائیے آپ تو اکیلے آپ بے وقوف معلوم ہوں گے کہ آپ بیک ورڈ آدمی کہاں سے آ گئے آپ. یہ ایک بات 9:30 کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں، 12-1 بجے تک پروگرام چلتا ہے اور اس کے جو نتائج ہو رہے ہیں یہ دینی اعتبار سے بھی غلط ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی. تو اس لیے میں یہاں پر آج مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں ہمارے یہ تمامی اراکین کو، کہنا بہت اہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم سب کو اپنا پورا حصہ ہمیں شامل کرنا چاہیے جہاں موقع ملے. کہ فتنہ ہے، وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور عقیدے کی بات ہے، جب سے نے کہا کہ عقیدہ اگر یہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تقویت الایمان یا اس کا ترجمہ علی میاں صاحب نے کیا رسالۃ التوحید کے نام سے. اور جب وہ رسالۃ التوحید جب ایک عرب نے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو توحید کی منجنیق ہے، توحید کی توپ ہے. اس کے اندر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ فاسق موحد خیر من مشرک عابد. یہ تقویت الایمان کا جملہ ہے کہ فاسق موحد، کہ ایک وہ عملی طور سے ایک ایسا آدمی جو کہ عملی کوتاہی لیکن موحد ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو بہت بڑا عبادت خوب کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے اور عمرے بھی کر رہا ہے اور 5 نہیں 8 مرتبہ کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک کر رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پر عمل کرنے کی اس پر ضرورت ہے. مجھے ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک عالم ہے کہ میں ایک جگہ پر تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، کہ وہاں پر میری پوسٹنگ تھی. تو ایک صاحب میرے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتے تھے. مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ یار یہ صف اول نماز پڑھتے ہیں. پہلے سے آگے فجر میں جب میں پہنچتا تھا تو آنکھ ملتے تھے، میں ان پر بڑا رشک کرتا تھا کہ اللہ نے بڑی ان کو ماشاءاللہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ یہ ہر نماز صف اول میں پڑھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. وہاں پر ایک مزار تھا. کل ایک مرتبہ میرے ایک دوست آئے، مجھ سے کہنے لگے یہاں کوئی چیز دیکھنے کی ہے. میں نے کہا یار کوئی جس دن ایک بڑا مشہور مزار ہے، چلو تم دکھا لاتے ہیں. کہنے لگے جب وہ مزار پہ اتفاق سے میں پہنچا لے کر کہ وہ صاحب جن پر میں رشک، جن کی عبادت پہ میں رشک کرتا تھا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ فاسق موحد خیر من مشرک عابد، یہ علماء سے میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ یہ جملہ ہے. تو پھر میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ صاحب وہ صاحب جن پر میں رشک کرتا جن کی عبادت پر، وہ اس قبر پر سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر. وہ یہ میں عملی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عوام کے سامنے اخلاقیات اور کہنا چاہیے کہ عبادات اور معاشرت پہ کرتے ہیں، عقائد پہ ہم بات نہیں کرتے، عقائد پہ چوٹ نہیں لگاتے. تو عوام سمجھتے ہیں جب ہماری جنت کے تھے، جب ہمارے قاضی صاحب نے مفتی صاحب نے آ کے جنت کا ہم کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اب ہم جنت میں جانا ہے، بات ختم ہو گئی، اب ہم جو چاہے کرتے رہے مطلب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس فتنے کو ختم کرے. اور ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹی کے اندر ہم بچے اور بچی کو پلا دیں. ہمارے مولانا علی میاں کے الفاظ میں کہ اگر رات کی گہری نیند خواب کے اندر بھی کوئی ہمارا بچہ اور بچی یا ہمارے گھر کا کوئی فرد دیکھے کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو خواب میں اس کو تھپاڑا مار دینا چاہیے. خواب میں اس کو چیخ مار ہو نہیں سکتا ایسا کہ خاتم النبیین آ چکے ہیں. یہ ہم کو ایک ایک بچے اور بچی کے دل و دماغ میں بٹھا دینا ہے، عوامی زبان گھٹی پلا دینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا. اور پھر میں کہتا ہوں عقیدہ اگر صحیح ہے، عملی طور سے اگر کوئی کوتاہی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا آپ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب فرمائے. اور جو جہاں دیگر فتن ہیں ما ظہر منہا و بطن، جو فتنے بہت سے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے پوری انسانیت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ کام ہم کو کرنا بھی چاہیے. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس. تمام انسانیت کی ہماری کوشش کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن خاص طور سے ہماری امت مسلمہ اور بطور اخص نوجوان نسل کے اوپر فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت شیطان و شیطان کے شاگردوں نے نوجوان نسل کی ایک پورا منصوبہ بنا لیا ہے اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے، تنفیذ شروع ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو تو اگر یہ 100 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں 1000 کی تسبیح دے دو، ان کو اور دے دو بس. لیکن یہ نوجوان نسل جو آ رہی ہے اس کو ہاتھ میں پورا نظام، اس کی تفصیل ماشاءاللہ ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سمجھ آئیے کہ اب یہاں پر منصوبات بنا لیا گیا ہے
اس کی تیاری کر لی گئی ہے، اس کا نصاب تیار ہو چکا ہے، وہ تنفیذ شروع ہو چکی ہے، اب اس پر کام ہوگا۔ اس کے لیے ہم کو ہر زمانے کے علماء نے کام کیا ہے، اللہ نے اپنی مشیت سے، حکمت سے، قدرت سے ہم کو اس زمانے کے اندر پیدا کیا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے وَوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ کے انتخاب پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔